بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ابن ملجم کی حکایت باعث عبرت ہے۔ اس واقعہ سے زبانی محبت اور دل کی محبت کا فرق بخوبی واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری کا زمانہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے عامل یعنی کہ نمائندہ کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد یعنی کہ جن پر اعتماد ہو ان افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سبھی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع و فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی علیہ السلام سے گفتگو کرے۔ حضرت علی علیہ السلام سے گفتگو کی اور مدح میں اس نے خود جو شعر کہے تھے پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دے اور ہم سب غلامی کریں، اور ہماری یہ تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ عبد الرحمن۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن نے کہا کہ ملجم۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہا کہ مراد۔ تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس سے 3 مرتبہ کہا کہ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں اے امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ عورت جو مجھے دودھ پلاتی تھی وہ ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی کہ اے قاتل شتر سالے سے بدتر؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا، اور چونکہ کوفہ میں اس کا کوئی تعلق نہ تھا تو خود حضرت علی علیہ السلام اس کی عیادت اور خدمت کرتے تھے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا شائفتہ ہو گیا تھا، عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہیں رہوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ابن ملجم نے کہا اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے قاتل ہو ابن ملجم۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت کا دوست و محب ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دے تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ابھی کوئی کام انجام نہیں دیا، میں کیسے جرم سے پہلے تم سے قصاص لوں؟ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے قافلہ کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ کیا تو ابن ملجم نے کہا اے مولا اجازت دیں، میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ علی علیہ السلام کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے اجازت دی اور اس نے ایک جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف گیا۔ شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت و حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار و فحاشہ تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی جو کہ سپاہ خوارج میں تھے پوچھا۔ ابن ملجم نے کہا وہ لوگ جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی اور ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ناظرین ہر وہ انسان جو مسلمان ہے اسے سلمان نہیں کہا جا سکتا، اسے چاہیے کہ پہلے سلمان ہو
پھر مسلمان ہوں۔ ابن ملجم جو کہ شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطامہ سے خواستگاری کی تو قطامہ نے کہا کہ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو میری مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا کہ زیادہ ہے، کچھ پیسے اور جواہرات اور مشک و عنبر وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی ابن ملجم بولا کہ اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا کہ وہ بہت سخت ہے۔ پھر اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا اور واپس آئی۔ عبد الرحمن جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کا قتل۔ عبد الرحمن ایک دفعہ لرزا، پریشان ہوا اور تھوڑی دیر بعد کہا مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند روز اس کے بارے میں فکر کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو جاؤ اور اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے کو لے کر قطامہ کے اوپر نثار کر دے گا۔ اس وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کی طرف چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال میں جمع آوری کرنے میں مدد کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس کے لیے خط لکھا، تم دوستوں کو کب محروم کرو گے جبکہ آپ کی نظر کرم دشمنوں پر بھی رہتی ہے۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا، راستے میں رات ہو گئی، دور سے آگ کا شعلہ دیکھا اور اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ اور جب آگ سے نزدیک ہوا، اچانک جناتوں نے فریاد کی کہ اسد اللہ علیہ السلام کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ جناتوں نے اس پر سنگ باری شروع کر دی کہ وہ وہاں پر نہ رہ سکا، کہ آرام کرے، تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا، ہر زحمت کے ساتھ اپنے کو یمن پہنچایا اور خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے حضرت امیر المومنین کے دستخط کا بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنے تمام اموال لیے اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف چلا، لیکن راستے میں ڈاکو نے اس کو روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام اموال لوٹ لیا۔ عبد الرحمن جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں ابن ملجم دو لوگوں کا دوست ہو گیا۔ وہ دونوں خوارج تھے اور اس کے ہم فکر تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے عہد کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ و عمر و عاص کو قتل کریں۔ اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تین لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہے۔ وہ دونوں خوارج مامور ہوئے کہ معاویہ و عمر و عاص کو ہلاک کریں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ مولا امیر المومنین کو شہید کرے۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قطامہ کے پیر پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی۔ لیکن قطامہ نے کہا کہ جب تک حضرت علی علیہ السلام کو شہید نہیں کرو گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن جو مجنون و پاگل ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ ابھی ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی علیہ السلام کو قتل و شہید کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور 1000 درہم اسے تیز کرنے کے لیے دیا اور 1000 درہم اس کو زہر میں آلودہ کرنے کے لیے دیا۔ اس رات اس بے حیا اور بد نصیب نے محراب مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا کہ اس کے اثر سے 2 روز کے بعد جانشین رسول خدا وسیع مصطفیٰ علی المرتضیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عالم جاوید کی طرف سفر فرما ہو گئے۔ ناظرین، آپ اس داستان کو کتاب امامت صفحہ نمبر 113 سے لے کر صفحہ نمبر 121 تک ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ نحن لم نولد ولا في ليالي المصحف رواها نحن يلي